الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض دار شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جو شخص مقروض ہو کیا وہ قربانی دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ کیسے پتہ کرے گا کہ میں مقروض ہوں تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے پریشان رہتے ہیں اور جو ہے وہ مفتیان کرام علماء کرام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مفتی صاحب حضرت امام صاحب یہ بتا دیں کہ جو ہے میں مقروض ہوں قرض دار ہوں تو کیا ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ آج جو ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور جو ہے کلیئر کریں گے کہ کتنا قرضہ آپ کے پاس ہو، آپ مقروض ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، آپ کیسے پتہ کریں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے جو ہے مقدار کے برابر اس کے پاس اگر پیسہ ہے، یعنی اگر 52.5 تولہ چاندی جو ہے 60,000 روپے کی مل رہی ہے تو چاندی تو اتنا نہیں ہے، بالکل تھوڑی سی چاندی ہے، سونا بھی تھوڑا سا ہے، لیکن پیسہ اس کے پاس 60-70 ہزار روپے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ مقروض بھی ہے، تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اس چیز کو آپ سمجھ لیے کہ مالک نصاب ہونے کے لیے 52.5 تولہ چاندی اور جو ہے 7.5 تولہ سونا یا جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہونا چاہیے، تو وہ شخص مالک نصاب ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ اتنا ہے، تھوڑی دیر کے مانتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے اس کے پاس پیسے ہیں۔ اب 4 لاکھ روپے پیسے ہیں اور 2 لاکھ روپیہ اس کے پاس قرضہ ہے، یعنی قرض دار ہے 2 لاکھ روپے کا، 4 لاکھ روپے اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 لاکھ روپے کو اگر نکال دیتے ہیں تو 2 لاکھ روپے بچتا ہے، تو 2 لاکھ روپے ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے مالک نصاب ہو گیا۔ اسی طرح سے کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے لیکن وہ کیلکولیٹ کرتا ہے تو قرض دار وہ کتنے کا بنتا ہے تو 4.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے، یا اسی طرح سے 4 لاکھ روپے کا بنتا ہے نا؟ تو اس کو نکال دیں گے، جتنا جو ہے قرضہ اسے ادا کرنی ہے، یعنی کسی شخص سے وہ روپیہ پیسہ وغیرہ لیا ہے تو پیسہ جتنا لوٹانا ہے تو اس کو آپ ڈیوائڈ کر لے، وہ جو ہے اکٹھا کر لے، جوڑ لے، چونکہ زکوٰۃ کی طرح مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی روپیہ پیسہ آپ کے پاس ہے، جو بھی مال تجارت ہے، اس پہ سال گزرے تبھی آپ کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 3 ایام ہے نا، 3 دن جو ہیں، یعنی 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، یہ جو 3 دن کے اندر اندر آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس مسئلے کو سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو اب جو ہے اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے نا، اپنا اس کا ذاتی پیسہ ہے 5 لاکھ روپے، اب وہ 5 لاکھ روپے کا وہ قرض دار بھی ہے، یعنی مہاجن وغیرہ چل رہا ہے، کسی سے قرضہ لے لیا ہے، تو 5 لاکھ روپے اس کے پاس ہی تھا، 5 لاکھ روپے اس نے مہاجن لوٹا دیا، تو اب وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے گھر میں، اس کے پاس، اس کے یہاں جو ہے سونا چاندی ہے یا نہیں، اور جب سونا چاندی ہے تو کتنا ہے۔ اگر سونا چاندی ہے تو 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ جو ہے چاندی کے جو ہے مقدار کے برابر اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مالک نصاب ہو جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یعنی جتنا بھی قرضہ ہو، جتنا بھی آپ کے پاس اپنا ذاتی پیسہ ہو، ان تمام پیسوں کو اکٹھا کر کے آپ قرضہ نکال لیں، قرضہ نکالنے کے بعد جتنا پیسہ آپ کے پاس بچ رہا ہے، اس کے علاوہ سونا چاندی بھی جو ہے، ان ساری چیزوں کو آپ ملا لیں، ڈیوائڈ کر لیں کہ کتنے کا ہو رہا ہے۔ اگر مان لیتے ہیں کہ 52.5 تولہ جو ہے چاندی کی مقدار کے برابر، یعنی 60 سے 70 ہزار 65 ہزار روپے تک اگر پہنچ جاتا ہے تو ظاہر سی بات آپ مالک نصاب ہیں، اور جب مالک نصاب ہے تو آپ کے اوپر قربانی
واجب ہے، قربانی اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو بالکل آسان سا طریقہ ہے، جتنا بھی قرضہ ہو اور آپ کے پاس جتنا ذاتی پیسہ ہو ان تمام پیسوں کو آپ اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے جتنا پیسہ ہے اس کو آپ نکال دیں۔ نکالنے کے بعد آپ جو ہے اپنے گھر میں بینک بیلنس اور جو بھی آپ ہے ساری چیزوں کو ملا کر آپ دیکھ لیں کہ کتنا پیسہ بن رہا ہے۔ اگر پیسہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پیسہ بن جاتا ہے تو ظاہر سی بات آپ مالک نصاب ہے، مالک نصاب ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بالکل آسان طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق جو ہے آپ جو ہے حساب لگائیں اور مالک نصاب ہیں یا نہیں ہیں ان ساری چیزوں کو آپ پتہ کریں۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، اگر سمجھ میں آئی تو اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔